بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ہندو لڑکی کا قصہ سناتے ہیں جو ہندو مذہب سے اسلام میں داخل ہوئی۔ میرا تعلق مدھیہ پردیش کی ایک ہندو فیملی سے ہے، لیکن اب الحمدللہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور قطر کی ایک آن لائن یونیورسٹی بلال فلپس چوکی میں 5 سال سے پڑھ رہی ہوں اور قرآن مجید بھی حفظ کر رہی ہوں۔ کافی سارے پارے الحمدللہ میں نے حفظ کر لیے ہیں۔ میں نے اپنی گمراہی کے زمانے سے ہی قرآن پاک کی تجوید انٹرنیٹ پر پڑھنی شروع کر رکھی تھی۔ اس وجہ سے مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی آسانی رہی اور میرا تلفظ بڑی حد تک درست ہے۔ میں مدھیہ پردیش کے ضلع دھار کے ایک ایسے قصبے سے تعلق رکھتی ہوں جس میں ایک گھر بھی مسلمان کا نہیں۔ میرے والد راجپوت ٹھاکر برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بی جے پی کے بہت سرگرم کارکن رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف جو بین الاقوامی پروپیگنڈا چل رہا ہے اس سے وہ حد درجہ متاثر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کے خیال میں دہشت گرد اور ہندوستان دشمن اور ہر پاکستانی دہشت گرد تھا۔ وہ پرائمری اسکول میں سرکاری ٹیچر تھے اور اب ہیڈ ماسٹر ہے۔ ان کے 3 کلاس کی ساتھیوں کے علاوہ کسی مسلمان سے ان کا ذاتی تعلق بھی نہیں۔ میرا ایک بڑا بھائی، ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ اصل میں ہمارا گھرانہ رائے پور کی طرف کا ہے۔ ہمارے دادا جی سرکاری ملازمت کی وجہ سے دھار میں آ گئے تھے، اس لیے میرے ایک چچا اور تاؤ بس ان کی اولادیں ہیں۔ پورے پریوار میں کل ملا کر یعنی خونی رشتے کے لوگ ہمارے قصبے میں ہیں۔ رائے پور کے رشتہ دار سے کچھ خاص تعلق بھی نہیں، یعنی آنا جانا نہیں رہا۔ میں نے اپنے قصبے کے ایک اسکول جہاں میرے والد صاحب پڑھاتے تھے 5ویں کلاس پاس کی۔ اس کے بعد ہائی اسکول ایک سرسوتی ودیا سے میٹرک کیا، وہیں سے انٹرمیڈیٹ کیا، بعد میں ایک کمپیوٹر کا کورس بھی کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام اسکول کی تعلیم متاثر رہی، مسلسل آزمائشوں سے جو جڑی رہی، اتنا کچھ بھی بس نہ جانے کیسے کر لیا۔ میرا اسلام قبول کرنا بس ایک پہیلی ہے جس کے لیے کسی بوجھ بکھڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ اصل میں پہیلی کیا سچی حقیقت ہے کہ رات کے طریقے سے صبح کی پھو پھاڑنے والا اخراجہم من ظلمات الی نور، وہ اللہ ان کو طریقوں سے نور کی طرف نکالتا ہے کا فیصلہ ہر جگہ ہر گھر میں سب کی زندگی میں کرتا ہی رہتا ہے۔ اس کی ایک کرن ہمارے گندے خاندان پر بھی پڑ گئی۔ اس کی تفصیلات ایسی گناؤنی ہے کہ ذکر کرنا بھی مشکل اور سننا آپ کے لیے مشکل اور لکھنا اور نقل کرنا شاید ناممکن ہوگا۔ اصل میں بات میرے ایک محترم رشتہ دار حقیقی چچا کی شرمناک حرکت سے شروع ہوا جب خود اپنی اس حرکت پر نادم ہے۔ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اب وہ نہ صرف مسلمان ہے بلکہ ایک درد مند دائی ہے۔ اب اس کا ذکر یقیناً اچھا نہیں، مگر وہ حرکت ہی اس سے روشنی کا ذریعہ بنی اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی شان و ہدایت کا ذکر ادھورا رہے گا، اس لیے بات تو وہیں سے شروع کرنی پڑے گی۔ اصل میں میرے چچا ایک بچپن میں غلط صحبت میں رہنے لگے تھے اور ان کو شراب پینے کی لت لگ گئی تھی۔ شراب پینے کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی جو انہیں کوئی نہیں دیتا تھا۔ مارچ کی بات ہے، میری والدہ اسکول گئے ہوئے تھے۔ میری والدہ بھائی کو لے کر پڑوس میں چلی گئی۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرے چچا نشے کی حالت میں آ گئے۔ وہ مجھے بیچ کر پیسے اپنے نشے پر لگانا چاہتے تھے جو کہ ایک غلط کام تھا، اور میں نے گھر اور قصبہ چھوڑنے کی سوچ لی۔ بس میں بیٹھ کر اندور چلی گئی۔ راستہ بھر سوچتی رہی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کئی بار خیال ہے کہ تھانے میں جا کر FIR درج کروا لے، پھر خیال ہے پولیس والے خود درندے ہوتے ہیں، وہ مجھے بھی اپنی کسٹڈی میں رکھیں گے، پھر کسی ناری نگین میں رکھیں گے۔ اور ایک ناری نگین کی کہانی میں نے اخبار میں 2 دن پہلے پڑھی تھی۔ کبھی سوچتی یہ کرنا چاہیے، کبھی سوچتی وہ کرنا چاہیے۔ اپنے قصبے، اپنے خاندان، یہاں تک کہ پورے معاشرہ اور دھرم سے نفرت اور کراہیت پورے وجود کو جلائے دے رہی تھی۔ اندور تک کے سفر میں میرے دماغ اور دل میں مختلف خیالات آ رہے تھے، اور آخری فیصلہ جس پر مجھے اطمینان ہوا یہ تھا کہ مجھے ایسے گرانہ خاندان اور معاشرے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے لیے اسلام قبول کرنا میرے لیے لازمی ہے۔ اصل میں بس اللہ کی رحمت تھی، مگر بازار گیند بہت زور سے لگی تھی تو ریاکشن بھی اسی رفتار سے تھا۔ بودھ دھرم تو ہندو دھرم کا حصہ، عیسائی ہو کر بھی کچھ ہندو دھرم سے دور رہنا ممکن نہیں۔ جتنا میرے اندر جذبہ تھا پوری دنیا میں سارے مذاہب کی ضد بس اسلام تھی۔ تو میں اس وقت میرا ریاکشن کی جذبات کی تسکین کامل معاشرے کو چلا دینے والا فیصلہ اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے جذبات میں یہ فیصلہ لیا اور فیصلہ لے کر اس پر جمی رہی۔ میرے اللہ نے میری فطرت کا خاص حصہ بنایا ہے، اس کے لیے مجھے کسی ایسے مسلمان کی تلاش ہوئی جو مسلمان کر سکے۔ اندور بس اڈے پر اتر کر میں نے جامع مسجد کا پتہ معلوم کیا۔ لوگوں نے کہا یہاں بہت سی مسجدیں ہیں۔ ایک مسلمان نے مجھے آزاد نگر مدرسے کا پتہ بتایا۔ میں وہاں گئی، مولانا صاحب سے ملی تو انہوں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے آپ کو بھوپال قاضی کے پاس جانا پڑے گا۔ اس مشکل وقت میں اللہ پاک نے میری مدد کی۔ میں گھر سے نکل رہی تھی تو میں نے دروازے کے باہر دیکھا کہ اس پرس پڑا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا وہ میری ماں کا پرس ہے جو ان سے جاتے ہوئے گر گیا۔ اس میں 5600 روپے تھے جو میرے اللہ نے میرے اسلام کے انتظام کے لیے گرائے تھے۔ پھر اس میں اسی وقت بھوپال کے لیے روانہ ہوگی، وہاں قاضی صاحب کے پاس گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، وہ اس بات پر بہت ہنسی۔ انہوں نے مجھ سے مسلمان ہونے کی وجہ معلوم کی تو میں نے بتایا کہ مجھے اپنے خاندان اور معاشرے سے نفرت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا
اس کے لیے مسلمان ہونا ٹھیک نہیں ہے، اسلام کو پڑھیے، آپ ابھی نابالغ ہیں، بالغ ہو کر مسلمان ہونا ہوگا۔ میں نے کہا میرا دماغ میرا دل بالغ ہے، آپ مجھے مسلمان کہہ لیجئے، پر انہوں نے منع کر دیا۔ میں تاج المساجد بھی گئی، بہت سے مسلمانوں اور مولانا لوگوں کے پاس گئی، لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ میرا خیال تھا کہ میں دن کی پکی ہوں۔ مایوس ہو کر کئی بار خیال آیا کہ میں گھر واپس چلی جاؤں، مگر میری انا مجھے روک دیتی تھی۔ میری انا مجھ سے کہتی تھی کہ فیصلہ لے کر واپس ہونا بہت بڑی ہار ہوگی۔ میرا نام لکشمی بائی میرے والد نے رکھا تھا۔ پھر میں شاہ جہاں آباد مرکز میں گئی، وہاں بھی مولا نے منع کر دیا۔ رات کا وقت تھا، وہاں پر ایک بیچاری پریشان حال بیوہ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی، انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھا، مجھ پر ترس کھایا۔ میں بھوپال میں 2 مہینے ان کے گھر میں رہی۔ رحمت آپا جن کے یہاں میں رہ رہی تھی، وہ مجھے لے کر ایک آپا جان کے یہاں گئی جو جمعرات کو عورتوں کا اہتمام کرتی تھی۔ انہوں نے جا کر میرے بارے میں بتایا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ مجھ سے لپٹ گئی، مجھے گود میں لے کر بہت پیار کیا اور کہا میری بچی کیوں رو رہی ہو، میں تجھے ضرور مسلمان بنا دوں گی۔ پھر انہوں نے مجھے روتے روتے کلمہ پڑھوا دیا۔ پھر مجھ سے معلوم کیا کہ تم اپنا نام بھی بدلو گی، کیا نام رکھو گی؟ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کوئی نام رکھا تو انہوں نے میرا نام فاطمہ رکھا۔ انہوں نے کل پھر آنے کے لیے کہا اور کہا آج مجھے ایک شادی میں جانا ہے، کل میں تمہیں کتابیں منگوا دوں گی۔ اگلے روز دوپہر کو میں ان کے لیے یہاں رحمت آپا کو لے کر گئی تو انہوں نے 9 کتابیں مجھے دی۔ آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، بہشتی زیور، رہبر انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسیم ہدایت کے جوں کے 3 حصے، اسلام کے پیغمبر اور اسلام کیا ہے۔ یہ میرے لیے مکمل نصاب تھا۔ ان کتابوں کو میں نے رحمت آپا کے یہاں رہ کر پڑھا۔ ان کو پڑھ کر میرے جذبات کا رخ بدل گیا۔ میں اپنے چچا کو بالکل بے قصور سوچ کر اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت کا ذریعہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے گھر پریوار کو چھوڑنے کی بجائے ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر سوار ہو گئی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہوئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرے گھر سے نکلنے کی وجہ معلوم نہیں ہوگی۔ نہ جانے کیا کیا افواہیں میرے بارے میں اڑ رہی ہوں گی۔ گھر والے کسی لڑکے کے ساتھ جانے اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، مگر مرنے کے بعد کی دوزخ سے بچانے کے لیے یہ الزامات اور اس پر گھر والوں کا عتاب سب چھوٹی چیزیں تھیں۔ نسیم ہدایت کے جونکو نامی کتاب میں ایک لڑکی ہیرا کا قصہ تھا جو تقریباً میری عمر کی ہی تھی۔ اس نے اپنی جان دے کر اللہ کی محبت میں عمران کے لیے جل کے پورے گھرانے کے لیے ایمان اور جنت کا راستہ کھولا۔ مجھے بھی قربانی دینی چاہیے۔ رحمت آپا مجھے منع کرتی رہی اور اپنے بھتیجے سے شادی کر کے اپنے بھائی کے گھر میں رکھنے کے لیے خوشامد کرتی رہی، مگر میں نے اپنا فیصلہ کر لیا اور رحمت آپا نے مجھے اجازت دے دی۔ میں واپس گھر پہنچی، میرے والد گھر آئے تو والدہ نہیں آئی تھی۔ میرے چچا 3 گھنٹے تک بے ہوش پڑے تھے۔ ان کی غلط صحبت اور شراب کی لت سے ان سے سب بدظن تھے۔ مجھے گھر میں نہیں پایا تو میری تلاش شروع ہوئی۔ 2-3 روز سب جگہ تلاش کے بعد جب میں نہیں ملی تو تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ میرے اسکول میں تحقیق کی گئی، کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ بھی خیال تھا کہ چچا نے کوئی حرکت کی ہوگی۔ میں گھر پہنچی تو پہلے تو گھر والے بہت غصے میں تھے، مجھ سے وجہ معلوم کرتے تھے۔ میرے سامان کو ٹٹولا، تلاشی لی گئی تو اسلام پر کتابیں تھیں، سب برہم ہو گئے، اس لیے میں اپنی ماں کو چچا کی حرکت بتانا پڑی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی بھی بتائی۔ سب بھائیوں نے چچا کو بلا کر بری طرح پیٹا۔ میں ان کو منع کرتی رہی کہ ان کی خطا نہیں، میرے مالک نے مجھے سچی راہ دکھانے کے لیے پر شیطان چڑھا کر مجھے سچ کی راہ دکھائی۔ اس پر وہ مجھ پر غصہ ہو گئے، مجھے مارا۔ میں پٹتی رہی، ہیرا کی نقل میں ان لوگوں سے کہتی رہی تم مجھے مار رہے ہو، مگر مرنے کے بعد ایک بڑی مار کا سامنا ہونے والا ہے، اس سے صرف اسلام ہی بچا سکتا۔ میرے بھائی بڑے غصے میں، اس نے لوہے کی کرسی اٹھا کے میرے سر پر مار دی، جس سے میرا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگے۔ میرے تایا نے لوگوں کو روکا کہ یہ مر جائے گی، ابھی یہ کچی عمر کی ہے، سمجھانے کی کوشش کرو، پیار سے سمجھاؤ۔ ایک ایک کر کے مجھے گھر والے سمجھاتے رہے۔ میری ایک بہن جو مجھ سے زیادہ تعلق رکھتی تھی، میری ماں نے اسے بلایا کہ وہ اب مجھے سمجھائے، مگر اسلام اب میرے لیے ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے چھوڑا جا سکے۔ میرے لیے ہیرا کا نمونہ تھا کہ خوشی میں اللہ کی محبت میں جل کر جان دے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن زندگی سب کچھ سہتے رہے، قول لا الہ الا اللہ کی خیر خواہی میں لگے رہے۔ روز ایک دن نیا دن میرے ایمان کو بڑھانے کے لیے آتا اور پھر مجھے اس مخالفت اور دشمنی میں اللہ کا نور نظر آتا۔ 2 سال تک ہر دن کی ایک داستان ہے جس کے لیے ایک کتاب چاہیے۔ گھر والوں کے ساتھ کبھی کبھی پڑوس بھی شامل ہو جاتے تھے۔ میرے ایک ماموں مجھے رائے پور اپنے گھر لے گئے، وہاں بہت سے سیانوں سے ٹونے جادو کروائے، ٹوٹکے کروائے، جس کا اثر میرے دماغ پر ہوا۔ مجھے بھول کا مرض ہو گیا، مگر میں صورت الگ اور صورت الناس پڑھتی رہی۔ اللہ نے اس کا اثر زائل کر دیا۔ وہاں میرے ماما کی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا۔ بھائی بھی کتاب پڑھنے لگا تو نے مجھے واپس بھیج دیا کہ تو سارے گھر والوں کو اپنے دھرم سے دور کر دی گی۔ گھر پر آ کے پھر مار پیٹ، ایک بار مجھے زہر دیا گیا، ایک بار میرے ہاتھ کی دونوں ہڈیاں توڑ دی گئیں۔ 2 روز تک ہاتھ ٹوٹا رہا، کوئی پٹی کرانے کو بھی تیار نہیں۔ میری ماں کو معلوم ہوا تو وہ آئی اور پلاسٹر لگا کر انہوں نے ہاتھ ٹھیک کیا۔ ایک دفعہ میرے بھائی نے زور سے سر پہ مارا کہ میری پنڈلی کی ہڈی میں فریکچر آ گیا۔
پر میری ہر چوٹ میرے اللہ بہت جلدی ٹھیک کر دیتے۔ میرے اللہ کا کرم ہوا، جب بھی مجھے مارا جاتا، ستایا جاتا، مجھے اچھے خواب آتے، کبھی جنت دکھائی دیتی، کبھی صحابہ کی زیارت ہوتی، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ گھر والے میری ثابت قدمی، جسے وہ ضد اور ہر درمی سمجھتے تھے، عاجز آ چکے تھے۔ میں ان کی ساری مخالفت کو فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سمجھتی تھی، کیونکہ سیرت پاک کے روشن خطوط میرے ساتھ تھے، اس لیے میں راتوں کو اپنے اللہ کے سامنے بہت روتی تھی اور گھر والوں کی ہدایت کی دعا کرتی تھی۔ کبھی کبھی اس کیفیت کے ساتھ دعا کرتی تھی کہ میرا گمان ہوتا کہ آج اگر جنت کو زمین پر اتروانے کی ضد کروں گی تو میرے اللہ اتار دیں گے۔ دعا کے بعد میرا سارا دکھ دور ہو جاتا تھا۔ اللہ کی حضور اس بکارن کی صدا کو قبولیت سے نوازا گیا۔ ایک دن میری ماں میرے پاس 1 بجے رات تک روتی رہی اور بولی، لکشمی تو نے گھر کو کیسا نرک بنا رکھا ہے، تو واپس نہ آتی تو اس سے اچھا تھا۔ میں نے کہا میں پھر گھر سے جانے کو تیار ہوں، بس میری آپ سے ایک شرط ہے کہ 2 کتابیں آپ کو دیتی ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو میں گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ اس پر راضی ہو گئی۔ میں نے آپ کی امانت اور نسیم ہدایت کے جھونکے ان کو دی۔ وہ بولی، اب اس وقت تو میرا دماغ تھک گیا ہے، اچھا کل پڑھوں گی۔ اگلے روز انہوں نے آپ کی امانت پڑھنا شروع کی۔ میں نے غور سے ان کے چہروں کو دیکھتی رہی، ان کے چہرے پر ان کے دل کے سے کفر و شرک کے چھٹنے کا اثر دیکھتی رہی اور اس امید پر خوش ہوتی رہی۔ پڑھ کر اچانک وہ کتاب بند کر کے بولی، بس لکشمی میں نہیں پڑھتی، تو مجھے مسلمان بنا دے گی۔ میں نے کہا نہیں، آپ ایک راجپوت گھرانے کی استری عورت ہیں، آپ نے زبان دی ہے، دونوں کتابیں آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، میری ماں میری بات مانو ورنہ موت کے بعد بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ میری خوشام سے وہ پڑھنے لگی۔ پوری کتاب پڑھ کے وہ بولی، کافی اچھی باتیں ہیں، مگر تیری طرح کون ہمت کر سکتا ہے، سب تو لکشمی بائی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اس کے لیے آپ کو دوسری کتاب پڑھنا پڑے گی۔ نسیم ہدایت کے جھونکے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے عبداللہ احیر کا انٹرویو نکال کر دیا۔ تھوڑی دیر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد میں نے دوسری کتاب سے زینب چوہان اور عائشہ کے انٹرویو پڑھائے، بس ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ رات کو دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی میری ضد اور خوشامد پر۔ ماں جب آپ کی سمجھ میں آ گیا تو اب دیر کرنا ہرگز ٹھیک نہیں۔ اب تک تو آپ اللہ کے یہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اب تو بات صاف ہو چکے، نہ جانے صبح کو آنکھ کھلے گی یا نہیں۔ 1 بجے رات کو میں نے ان کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب تو بیان نہیں کر سکتی کہ میری کیسی عید ہو گئی۔ اب میرے لیے گھر میں رہنا بالکل آسان ہو گیا۔ ماں کے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اپنی ساری دعائیں کے قبول ہونے کا یقین سا ہو گیا۔ میں نے دعا کی صدقے کے طور پر اپنے والد کے اسلام کے قبول کرنے کی خوشی میں 40 روزے رکھنے کی نذر مانی اور دعا کا اہتمام کیا۔ ایک روز وہ بھی مجھ سے کہنے لگے، لکشمی شروع میں تو اپنے چچا کی وجہ سے مسلمان ہوئی، مگر اتنی مشکل کے بعد اب تجھے اسلام پر کون سی چیز ہر درم بنا رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا، آپ کی امانت، آپ کی سیوا میں، اور ہمیں ہدایت کیسے ملی؟ پڑھنے کو کہا، وہ لے کر کھول کر دیکھنے لگی۔ 2 شبد پڑھے تو پڑھنے لگے۔ رات کو سوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو داڑھی اور ٹوپی میں نماز پڑھتے دیکھا، اور جب وہ مسجد میں گئی تو ان کو ایسا لگا کہ آسمان سے ٹھنڈی پھوار جس میں نور بھی ہے ان کے اوپر برس پڑا ہے۔ انہوں نے اس میں عجیب سا سکون دے کر مجھ سے لے کر اسلام کیا ہے کتاب پڑھی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، رہبر انسان اسلام کے پیغمبر پڑھی، اور نسیم ہدایت کے جھونکے تینوں حصے پڑھے۔ پھر مجھ سے کہا کہ مولانا کلیم صاحب سے مجھے کسی طرح ملوا دے، بہت کوشش کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، جس کے بعد خود بھی مسلمان ہونے کو کہنے لگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا۔ بڑے بھائی ہم لوگوں کے فیصلے سے ناراض رہے، 6 مہینے کے لیے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ گوالیار وہاں رہے، وہاں بہت پریشان رہے۔ مسلمان لڑکے نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ وہ گھر آئے اور 2-3 بار سمجھانے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ چھوٹا بھائی اور بہن تو والد صاحب کے 1-2 دن کے بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ اب چچا پر کوشش شروع تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی بھوپال اجتماع سے 40 دن لگا چکے تھے۔ میری اللہ کا کرم ہے، میرے خونی رشتوں کا کوئی قریبی عزیز ہمارے گھرانے میں کافر و مشرک نہیں رہا۔ الحمدللہ، اس اللہ کی رحمت کی قربان کہ میرے چچا پر شہوت اور درندگی کا شیطان سوار کر کے اللہ نے مجھے اور چچا اور سارے خاندان کو دعوت دلوا کر ہدایت سے نوازا۔ حضرت نسیم ہدایت کے جھونکے شروع میں کیا اچھی بات لکھی ہے، ہدایت کی کیسی ہوا اللہ نے چلائی ہے۔ میری درخواست قرآن سے یہ ہے، اگر آدمی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ سے روشنی لیتے ہوئے دن سوار کر کے چلے تو دوزخ سے انسانیت کو بچانا ہے، تو اس وقت ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے خالد بن ولید، سیف بن سیف اور کتنے لکشمی بائی، فاطمہ اور رقیہ بن سکتی۔ ہم کو کمال حاصل ہے وہ ہم سے خوشیاں چھوڑنے کا۔